آتی ہیں اس وقت ایک ہی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ رات کی تنہائی میں پھر پچھلے پیر بندہ یا اللہ تو کرم فرما دے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی انسان ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیت علی علم، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں۔ اب یہ رب فرما رہا ہے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے بندہ، اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ تو مہربان ہے، مہربانی فرما دے۔ تو رب نے فرمایا جب میں اللہ اس کو اپنی نعمت دے دیتا ہوں، یعنی شفا دے دیتا ہوں، تندرستی دے دیتا ہوں، جائیداد نہیں تھی جائیداد دے دیتا ہوں، علم نہیں تھا علم دے دیتا ہوں، بھوک تھی کھانا دے دیتا ہوں، پیاس تھی پانی دے دیتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے قال انما اوتیت علی علم، جب میں نعمت دیتا ہوں تو آگے سے پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مجھے تو اپنے علم کی بدولت ملا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے اپنے علم اور اپنی طاقت کی بدولت ملا ہے۔ اب ہم سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، ہمارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، تو ہر بندہ یہ کہتا ہے میری اپنی محنت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں محنت کردہ، میں نے پڑھائی کی، علم سیکھا، ہنر سیکھا، اور ہنر سیکھنے کے بعد یہ مجھے یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ سارا کچھ نصیب ہوا، یہی ہمارا بات ہے نا۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، یہ تیری طاقت نہیں ہے، یہ تیری قوت نہیں ہے، تو وہ وقت یاد کر جب گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا تھا، اس وقت تجھے زندگی اور زندگی کی رونقیں اور زندگی کی جو خواہشات ہیں وہ کس ذات نے دی، تجھے پتہ نہ تھا، پس تیرے رب نے تجھ پر ثم اذا خولناه نعمة منا اپنی نعمت عطا فرمائی۔ اب نعمت لے کر تو پہ رگڑتا پھرتا ہے۔ ہم تندرست ہیں تو کوئی بندہ تندرست ہے، اس سے پوچھا جائے نا بس بڑا تندرست ہے، وہ کہے گا کہ نہیں میں بڑی ڈائٹنگ کرتا ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، رات کی تنہائی میں اٹھ کے میں چکر لگاتا ہوں، یہ میری فٹنس کی وجہ ہے، یہ میری تندرستی کی وجہ ہے۔ تو تندرستی انسان خود کما سکتا ہے، تندرستی اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جب پریشانی آتی ہے تو مجھے پکارتا ہے اور میں اس پریشانی کو نعمت میں بدل کے واپس دیتا ہوں، اور جب پریشانی نعمت میں بدل کے واپس آتی ہے تو بندہ پھر آگے سے اکڑتا ہے نہیں یہ تو میری مزدوری ہے، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میرا علم ہے جس علم کی بنیاد پر آج میں ترقی جو ہے وہ کر رہا۔ تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں یہ تیری ترقی نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور پھر فرمایا بلکہ وہ تو آزمائش ہوتی ہے ان پر، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب کیا چیز نعمت ہوتی ہے جو پیچھے میں نے عرض کیا، فرمایا، اور میں غالباً 2-3 جمعے پہلے یہ چیز عرض کر چکا ہوں کہ رزق ہے نا، کسی بھی انسان کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، ایک بندہ امیر کبیر ہے اور ساتھ دوسرا غریب ہے، تو غریب اور امیر دونوں رب کی آزمائش میں ہے۔ دونوں کس میں ہے؟ رب کی آزمائش میں ہے۔ رزق والا بھی آزمائش میں ہے کہ میں نے اس کو رزق دیا، کیا یہ خرچ کہاں پہ کرتا ہے، یہ برائی پہ خرچ کرتا ہے یا اچھائی پہ خرچ کرتا ہے، اور جو مسکین ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ میں نے اس کو بھوک اور افلاس میں رکھا ہوا ہے، یہ کتنا صابر اور شاکر ہے، دونوں امتحان میں ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہ جو مال، جائیداد، تندرستی، نعمت، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں،
اپنا مطالعہ کریں، اپنے دل کے اندر دیکھیں، کیا ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ یہ رب نے یہ تندرستی، یہ وجود دیا ہوا ہے، تو یہ وجود رب وحدہ لا شریک کی نعمت ہے؟ یہ رب نے جائیداد دی ہوئی ہے، یہ رب وحدہ لا شریک کی نعمت ہے، اور اس جائیداد کے اندر جو مجھے رب نے دی ہے، اس کے اندر غریب، یتیم اور مسکین کا بھی حصہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی محنت کیتی ہے، بڑے ہڑوائے نے، بڑے تیل ساڑے نے، تاں جا کے میری منجی نکلی ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ ہن جی منجی چنگی نکل آوے وہ میرا تکبر نال دستا ہے، پر میں بڑی محنت کیتی ہے۔ محنت بے شک تو نے کی ہے، لیکن اس کے اندر جو رزق ہے وہ رب کی نعمت ہے۔ رب نہ چاہتا کلیاں وچ کھادو دے لے لا دے ہو جائے گی۔ جب رب نے چاہا تو رب وحدہ لا شریک نے پھر اس کے اندر برکت ڈالی، تو یہ نعمت ہے۔ تو اس لیے رب وحدہ لا شریک نے جو نعمت دی، اس نعمت پر پھر انسان کو، آدمی کو رب وحدہ لا شریک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چاہے جائے کہ ناشکری کریں، رزق زیادہ آ جائے، مال زیادہ آ جائے، تو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ تو رات کو آ کے مسجد میں رب کی بارگاہ میں گر جائے، باری تعالیٰ میں اتنی طاقت کا مالک نہیں ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو نے مجھے اتنا کثیر رزق سے نواز دیا ہے، تیرا شکریہ۔ لیکن ہم لوگ اس پہ شکریہ نہیں، تکبر کرتے ہیں۔ جب تکبر کرتے ہیں پھر وہ مال، پھر وہ جائیداد، پھر وہ ہمارا نظام دنیا سب کا سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے رزق دیا ہوا ہے اور یہ میری نعمت ہے۔ یہ کبھی بھی نہ تصور کیا کر انسان کہ یہ میری محنت ہے، میں نے کمایا ہے، نہیں، یہ رب نے تجھے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ رب وحدہ لا شریک نے دیا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں پر رزق ان کو نہیں ملتا، یہ بھی رب کی تقسیم ہے، رب کی مرضی ہے۔ تو اس لیے ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ حالت زار رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی نا، اور اس کے بعد آگے فرمایا قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور ان سے پہلے لوگوں میں نے بھی ایسی بات کہی تھی۔ قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ رزق تو میرا ہے، یہ زمین کا مالک میں ہوں، یہ میری ہے۔ یہ ہماری آج ہر بندے کا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میری، یہ میری، یہ میری، میری میری کر کے ہم لوگوں نے ہر چیز پرائی کر دی، حالانکہ اس کے اوپر کوئی مالک ہے۔ میری اور آپ کی تو وہ ہوگی جس کے اندر ہم ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مرلہ بھی پتہ نہیں کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، یہ دعا مانگا کرے، یا اللہ میری وہ ہوگی جو مجھے نصیب ہو جائے گی۔ جس کو آج میں میری کہتا ہوں، آپ میری کہتے ہیں، وہ کل کس کی تھی، پرسوں کس کی تھی، ترسوں کس کی تھی؟ آج تو میری ہے، کل کس کی ہوگی؟ آنے والے مستقبل کے اندر وہ پیچھے کوئی اور اس کا قبضہ کرنے والا ہو جائے گا، تو پھر میری تو نہ ہوئی۔ سمجھ آئی نا؟ میری تو تب ہوگی جب میرے ساتھ ہوگی۔ اس طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ میری حکومت ہے۔ کسی فقیر نے کہا یہ تیری حکومت ہے، تو نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے لی۔ تیرے باپ نے کہاں سے لی؟ دادا سے لی۔ دادا نے کہاں سے لی؟ پردادا سے لی۔ اور تیرے بعد اس کا مالک کون ہوگا؟ میرا بیٹا ہوگا۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ پوتا ہوگا۔ اس کے بعد پڑپوتا ہوگا۔ تو اس بزرگ نے کہا پھر تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ میری ہے، تیری کہاں سے آئی؟ پہلے دن تیرا پردادا مالک، پھر دادا مالک، پھر باپ مالک، اب تو ہے 4 دن تیرے پاس ہے، پھر بیٹا مالک ہو جائے گا، پھر تیری تو نہیں نہ ہوئی، اس کا مالک تو کوئی اور ہی ہے نا۔ تو ہم لوگ یہ چیزیں سمجھتے نہیں۔ تو انہوں نے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کچھ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں
قد قال الذین من قبلہم، کچھ پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ میری ہے، یہ ہماری ہے، اور فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور ان کی کمائیوں سے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اب کمائی کرتے ہیں نا ہم لوگ، جائیداد کماتے ہیں، تو کما کما کے ہمارے وہ کو کام آتا ہے؟ کوئی چیز کسی کے کام آئی ہو؟ ہمیشہ میں یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں، ہمارا والد صاحب فوت ہو جائے نا تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، بس جلدی اس کو دفن کیا جائے، مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کھانے کے بغیر نہ جائے، ان کو جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ اس کا اصلی مالک تک وہ چیز پہنچتی ہے جو ساری زندگی کہتا رہا نا میری میری ہے، اب اگر اس کو وہ جگہ نصیب ہوگی تو وہ اس کی ہے۔ کبھی کسی نے کسی کی قبر پر بھی قبضہ کیا ہے، وہ پھر مالک ہوتا ہے۔ جو ساری زندگی جو میری میری کرتا رہا، تو ہاتھ میں جب باپ فوت ہو جائے تو بیٹے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی کاغذ پتر کو پیسہ ٹکا ہو وہ نکال لیتے ہیں۔ نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے؟ کپڑے اتار لیتے ہیں، وہ کوٹھی بنگلہ مکان گاڑی وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اس کو تنہا سفید چادروں کے اندر جو ساری زندگی کہتا رہا یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس کا میں مالک ہوں، اس مالک کو تم نے اتنی زیادتی کا نشانہ بنا دیا، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ جانے نہیں دی۔ تو پھر سوچیں یار اپنے دلوں کے اندر جھانک کر، پھر میری تو نہ ہوئی، میری ہوتی تو میرے ساتھ رہتی، علم میرا ہوتا تو میرے ساتھ رہتا، آپ کا ہوتا تو آپ کے ساتھ رہتا، وہ تو پیچھے رہ گئی ہر چیز۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے، اب یہ کفار نے کہا تھا، اب اس کی جو مثال دی نا رب نے، کافر بڑے بڑے وہ فرعون آیا، حمان آیا، شداد آیا، بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، نمرود آیا، بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، تو ادھر رب کے پیغمبر رب کے نبی ان کے مقابلے میں آئے، انہوں نے کہا ہم تو اللہ سے مقابلہ کریں گے، کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد پھر انجام کیا ہوا؟ انجام پھر رب نے سمجھایا کہ نہیں، جتنی مرضی بادشاہت کر لے آخر بادشاہت اللہ کی ہے۔ فرعون کو آج تک نمونہ بنا کے رکھ دیا۔ اسی طرح قارون کے خزانوں کے بارے میں آتا ہے کہ 70 اونٹ اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، آج اس کا کہاں ذکر ہے؟ میرا بھی مٹ جائے گا، آپ کا بھی مٹ جائے گا، کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر میری یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کیا کرو، وہ پہلے لوگوں کا نمونہ دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ میں تیرے رب کو نہیں مانتا، میں خود رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو بڑی طاقتوں والا ہے، تیرے اندر کیا طاقت ہے؟ تو اس نے پوچھا تیرا رب رہتا کہاں پہ ہے؟ فرمایا آسمان پہ رہتا ہے، جنت کا مالک ہے۔ جنت اس نے بنا دی، سجا دی۔ جب جنت سج گئی اور اس کے اندر اس نے کہا کہ آج فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں اس جنت کو جا کے دیکھوں گا، مشاہدہ کروں گا، جب جنت کے دروازے کے اندر ایک گھوڑے کا قدم آگے اندر ایک باہر، رب نے اسرائیل کو حکم دیا کاٹ لیا دے وچوں۔ اب یہ چیز ذرا سوچنے والی ہے، میں اور آپ بھی کہتے ہیں میری ہے، تو رب نے حکم دیا اسرائیل نکال کے لا اس کے اندر سے، روح قبض کر لے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل سے پوچھا گیا اسرائیل تجھے ترس نہیں آتا روح نکالتے ہوئے؟ تو اس نے کہا 2-3 دفعہ آیا ہے، اس میں ایک یہ وقت تھا کہ اس نے اتنی محنت سے باری تعالیٰ جنت بنائی ہے، اتنی محنت سے اس کو سجایا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں چلائی ہیں، اس کو دیکھ تو لینے دے۔ رب نے فرمایا بنا سکتا ہے، طاقت اس نے اپنی کا اظہار کیا، پر اس کو یہ نہیں پتا مالک کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا، یہ مانے مالک کوئی اور ہے تو پھر میں دیکھنے دوں۔ اپنی بادشاہت مانتا ہے، کہتا ہے کہ میں رب ہوں۔ تو یہ چیز سمجھ آئی نا کہ ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں
جب ہماری روح نکل رہی ہوگی تو ہم لوگ پہچان لیں گے، کوئی بھی شے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی ساری رونقیں، ساری رمقیں ہم لوگ یہاں اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور بالآخر ہم کہاں جائیں گے؟ دوزخ یا جنت۔ وہ جو پیچھے بات ہوئی کہ وہ دنیا کی ساری دولت اور اس جتنی اور بھی دولت جمع کر کے رب کے ہاں پیش کر دی جائے گی نا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں میرے بندے، یہ تو بڑی تھوڑی ہے، یہ تو قلیل ہے، تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے، تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں، لہذا اپنے گناہوں کی فکر کر۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہمیں شعور ہے، آج ہم لوگ سمجھدار ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم لوگ رب کے ساتھ دشمنی نہ کریں، رب کی محبت میں آ جائیں، رب کے قرب میں آ جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، ساری قدرتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ساری قدرتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ بڑی بڑی جائیدادوں والے بڑے بڑے امیر مرتے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کبھی کسی امیر، کسی بادشاہ، کسی وزیر مشیر نے یہ جو لینڈ کروزروں پہ گھومتے ہیں، دنیا کی ہوا ان کو دنیا میں رہتے ہوئے نہیں لگتی، وہ بھی مر جاتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ اگر جائیداد ہوتی، دنیا زندگی گزارنے کا جو آسائش کا طریقہ ہے، تو پھر جائیداد کے لیے جائیداد کسی انسان کو بچا سکتی، جائیداد نے کسی انسان کو بچایا نہیں، یہ رب کا قانون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک میت و انہم میتون، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا میں نے آپ کی خاطر بنائی ہے، پر ایک بات یاد رکھ لے، آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور باقی سارے بھی دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو جب جس کی خاطر یہ کائنات سجائی ان کو بھی پردہ دے دیا، تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ زندگی ہماری کا مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔